बात लिखी जो ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि उन बुजुर्गों का तरीका यह था कि वो लोगों से छुप के ना पहाड़ के पीछे इबादत करते थे, और पोजीशन उनकी ये थी कि किसी से मिलते नहीं थे, बिलखुसूस फजर की नमाज से लेकर असर की नमाज तक बकरियां रखी हुई थी, उनको चराते रहते थे फुरात के किनारे और नफल पढ़ते रहते थे। उस वक्त को मिलने भी नहीं आता था। एक शख्स बड़ी दूर से उनकी शोहरत सुन के आया, मैंने तो मिलना है। लोगों ने कहा वो इस वक्त नहीं मिलते, नाराज होते हैं। उसने कहा अल्लाह का बंदा है ना, नाराज हो भी जाएगा तो लंबा नाराज रहेगा नहीं, अल्लाह वाले जल्दी राजी हो जाते हैं। पहुंच गए। अब वो बाबा जी नमाज पढ़ रहे थे तो कहते मैंने अजीब मंजर देखा कि बाबा जी फुरात के किनारे नमाज पढ़ रहे हैं और एक भेड़िया उनकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। सुभान अल्लाह। कहते मैं हैरान रह गया कि भेड़िया तो बकरियां खाया करता है और यहाँ चरा रहा है। कहते मैं जब गया तो बाबा जी नवाफिल में मशगूल थे, मुझे देख के कहने लगे इस वक्त क्यों आए? मैंने कहा हुजूर अगर आ ही गया हूं तो फिर मेहरबानी करे कबूल फरमा लें। मैं बैठ गया तो मैंने कहा हुजूर ये भेड़िया बकरियां चरा रहा है, भेड़िया और बकरिया की सुलह कब से हो गई? तो फरमाते लंबी तकरीर नहीं, हल्का सा जुमला। फरमाने लगे जब से बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली है ना, तब से भेड़ियों ने भी बकरियों से सुलह कर ली है। बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली, गुनाह छोड़ दिए, उसकी फर्माबरदारी में आ गए। अब फिर उसे बकरियां चलाने की जरूरत नहीं रही, बकरियां ना अब भेड़िया चराता है। कहते हैं मेरे ऊपर कपकपी तारी हो गई बुजुर्गों की बात सुन के, और मुझे प्यास लगी और ख्वाहिश आई कि पता नहीं अब बाबा जी कुछ खिलाएं पिलाएंगे भी कि नहीं, बाबा जी कुछ खिलाएंगे भी कि नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल था तो बुजुर्गों ने ना एक लकड़ी का प्याला, उनके पास वो गार में बैठे थे तो एक छोटा सा पत्थर था, उसकी ढलान बनी हुई, बाबा जी ने उसके नीचे लकड़ी का प्याला रखा, वो रखा ही था तो वो दूध से भर गया। कहते उन्होंने मुझे दिया तो ठंडा और मीठा दूध, मेरी तबीयत खुश हो गई। बाबा जी ने ना दोबारा वही प्याला उसी जगह रखा तो शहद से भर गया। 1000 साल पहले दादा साहब लिख रहे हैं। कहते मुझे दिया, मैंने फौरन कहा, मैंने कहा हुजूर ये दूध तो गाय भैंस देती है, पहाड़ों से तो नहीं निकला करता, और शहद तो शहद की मक्खियां देती हैं, पत्थरों से तो नहीं निकलता, ये आप कहां से निकाल रहे हैं? तो कहते हैं वो कुरान मजीद पढ़ने लगे। वज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा, फरमाने लगे मूसा की नाफरमान कौम पानी मांगे, हजरत मूसा पत्थर पे डंडा मारे तो अल्लाह वहां से 12 चश्मे जारी कर दे। जो रब हजरत मूसा की नाफरमान कौम के लिए पत्थर और पहाड़ों से चश्मे निकाल देता है ना, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए पत्थर और पहाड़ों से दूध और शहद भी निकाल दिया करता है। वो बुजुर्ग कहने लगे बस बात यह है कि आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। कहने लगा हुजूर फिर मेरे लिए भी दुआ करें। आप फरमाने लगे फिर दुआ ना करा तो मदीने वाले की गुलामी शुरू कर, तो नबी करीम की गुलामी शुरू कर, तो रसूल पाक की गुलामी शुरू कर। एक बात इल्म, फिर फरमाया अल्लाह रसूल से मोहब्बत, फिर फरमाया हुजूर की गुलामी। इससे सारे मुकाशिफात खुलेंगे, इससे सारे मुशाहदात खुलेंगे, इसी से करामतें मिलेंगी, इसी से मकबूलियत होगी, इसी से अल्लाह नबी की बारगाह में दर्जा मिलेगा। फिर दाता साहब आगे बढ़ते और दाता साहब फरमाते सूफिया की एक जमात है जो कहती है हमने तो कभी अपनी जुबान पर दुख बयान ही नहीं किए, हर शय अपने रब रसूल के हवाले कर दी, हर शय अल्लाह रसूल के। और दाता साहब कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, लोगों के लिए मांगते, अपने लिए नहीं मांगते। आप दुआ क्यों नहीं मांगते? तो कहते हैं अल्लाह को तो पता ही है हमें क्या चाहिए, उसे तो पता ही है। एक बुजुर्ग की बात लिखी है दाता साहब ने, मेरी जमात में ना मिजाज है करामतों का, मुझे वो सारी बातें भी आती हैं कि एक बंदा कराची से आया, दाता साहब हाजिरी दी तो उसकी लॉटरी निकल आई, ये भी मुझे आती है, लिखी पढ़ी है मैंने, किताबों में है ये भी। एक बंदा, ये सारी बातें ना आती हैं करामतों में, बड़ी सारी चीजें लोग बयान करते हैं कि मैं वहां आया और मैंने हाजिरी दी तो मौज लग गई, ये सारी बातें आती हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग और भी किस्से सुनाया करते थे, सारी हमें चीजों का पता, पर जो उन्वान है ना वो हजरत शेख अबू नूर कहते हैं कि एक बंदा दाता साहब के मजार पे घूम रहा था, दाता 10 रुपए दे, 10 रुपए दे, 10 रुपए दे। तो एक बंदा बड़ी देर से उसे देख रहा था, वो कहने लगा दाता ने तुझे क्या देना है? इधर आ मैं दूँ। उसने 10 दिए। बंदा बड़ा हसीन था, हंस पड़ा,
कहने लगा दाता तेरे भी सदके जाऊं। दिन आने लगा तो मुनकर से ही दिलवा दिए, जो नहीं मानता उसी से दिलवा दिए। वो बड़ा परेशान हुआ, मैं और चक्कर में था, इसने मेरे ऊपर जड़ दी है बात। कहने लगा दाता तेरे सदके जाऊं। तो ये सारी बातें किताबों में मौजूद हैं, लोगों ने अपने अपने मुशाहिदात जो जिसके साथ पेश आया उसने बयान किए हैं। बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं, पर जो उन्वान है मैं उस पर रहना चाहता हूं। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमारी तालीमात है कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं करने, सवाल का दरवाजा लोगों के सामने खोलना। अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा तो, दुनियादारों से कहना। कहते हैं शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई, पर कभी अपनी जात पर सवाल का दरवाजा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हल ही नहीं होती थी। किसी ने उन पर कोई इल्जाम लगा दिया। अबू मुस्लिम नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। अब कैद में है, जुर्म लग गया है, फर्दे जुर्म आयद हो गई है, जेल में है। लोग कहने लगे हजरत जी अपनी सफाई में कुछ कहें, और मानने लगे सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा। अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूं। बनी इसराइल के अंदर ना एक शख्स ने अपने चचा को कत्ल कर दिया जायदाद के लिए। ये देखे कब से लोग जायदाद के लिए कत्ल करते आ रहे हैं। चचा को कत्ल कर दिया, और कत्ल करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि मेरे चचा को किसी ने कत्ल कर दिया है, तो बताएं क्या करना है। तो आपने फरमाया कि गाय ज़िबा करो और उसका एक टुकड़ा मकतूल को मारो, मरने वाले को, वो खुद उठ के बता देगा मुझे किसने कत्ल किया है। अब इरादा नहीं था गाय ज़िबा करने का, तो बहाने करने लगे। इरादा नहीं ना होता तो फिर क्या होते हैं, कहने लगे गाय किस तरह की हो, बूढ़ी हो के बच्ची हो, रंग कैसा हो, जवान हो के छोटी हो, हाल में एक दफा चलना सीख गई हो या अभी ना सीखी हो। तो बताते गए तो रब भी शर्तें बयान करता गया। गहरे जर्द रंग की हो, हाल के अंदर उसे ना चलाया गया हो, पानी ना निकाला गया हो, ना बच्ची हो ना जवान हो, इसके दरमियान हो। ये सारी शर्तें कहां पाई जाती थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक शख्स था जो अल्लाह का वली था। वो जब इंतकाल करने लगा ना, अल्लाह अकबर, देखो रब वलियों की औलादों पर भी कितना फजल फरमाता है। वो जब इंतकाल करने लगा तो एक उसके पास छोटी सी बच्चिया थी, गाय की बच्ची, उसने जंगल में छोड़ दी। कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे नाम पे छोड़ता हूं, मेरा बच्चा जवान हो जाए तो उसे दे देना, और तो सरमाया ही कोई नहीं। बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चा भी बड़ा नेक था, अपनी माँ का बड़ा फर्माबरदार था। उसकी माँ ने कहा बेटा तेरे बाप ने गाय छोड़ी थी। तो बच्चा जंगल में गया और जाके कहने लगा ऐ अल्लाह मेरी गाय मुझसे मिला दे। तो रब करीम ने वो गाय वापस कर दी। वो गाय घर ले आया। अब वो कहने लगा अम्मा बेच दूं, तो अम्मा कहने लगी बेटा मेरे पूछे बगैर ना बेचना। कई दफा कहा लगे, पर उसने कहा जब तक मेरी अम्मा ना कहेगी मैं बेचूंगा। उधर बनी इसराइल वाले शर्तें जितनी गाय के बारे में पूछ चुके थे वो सारी इसी गाय में पाई जाती थी। तो ये ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। तो कहने लगे गाय चाहिए। तो उसने कहा भी तुम्हारी मर्जी से नहीं, कीमत मेरी मर्जी की। एक मुफस्सर ने तो यहां तक लिखा है कि उसने कहा गाय ज़िबा करके ना, तो जितना गाय के अंदर गोश्त होगा ना उतना ही खाल के अंदर तुम मुझे माल भर के दोगे, उतने सिक्के भर के दोगे, उतनी अशरफियां भर के दोगे, तो फिर तुम्हें गाय दूंगा। तो फिर ये गाय उन्हें मिली और ये गाय लेकर के आए। ज्यादा सवालात ना करते तो ज्यादा उलझते ना। हम भी दीन के मामले में बड़े सवाल जवाब करते हैं, उतना सवाल करें जितनी उसकी जरूरत है। इन लोगों ने सवालात ज्यादा किए तो फिर उलझ ज्यादा गए। तो मेरे भाई इसका जिक्र भी अल्लाह तबारक व तआला ने पहले पारे के अंदर बयान फरमाया। फिर अल्लाह करीम ने फरमाया कि कुछ ऐसे लोग भी हैं यहूदियों में से जिनका दावा हो गया है कि हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं। फरमाया ये सिर्फ उनके मुंह की बातें, ये तो क़यामत में पता चलेगा ना कि अल्लाह का प्यार किसके साथ ज्यादा है। और फिर ये भी यहूदियों ने दावा किया है, इसी पारे में अल्लाह फरमाते हैं कि इनका दावा है कि हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, जन्नत में हम ही जाएंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं फिर मरने की दुआ तो करो, जन्नत में तो मर के जाना है ना। लेकिन रब फरमाते हैं ये कभी मरने की दुआ नहीं करेंगे, इसलिए कि इन्हें पता है कि हमने आखिरत के लिए क्या भेजा। लेकिन जी पहला हुक्म आ गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के, पहली आयत कुरान पाक की पहले सिपारे में पहली आयत जिसमें अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो पहला हुक्म आमनू कह के
आयत नंबर 104 में जो अल्लाह ने हुक्म दिया है ना, वो नबी पाक की ताजीम का हुक्म। पहला हुक्म ही अल्लाह ने हुजूर की इज्जत और नामूस का इरशाद फरमाया। पहला इस तरतीब के लिहाज से वो हुआ ये कि जब नबी पाक को बात इरशाद करते तो सहाबा किराम उठ के अर्ज करते, राई ना या रसूल अल्लाह, हुजूर समझ नहीं आई, जरा रियायत कर दे। तो यहूदियों की इब्रानी जुबान के अंदर न जरा खींच के पढ़ते थे राई ना, तो उसका माना बनता था माज अल्लाह, ए हमारे चरवाहे। बकरियां चराने वाले को भी वो राई ना कहते थे। तो जब सहाबा ये कहने लगे तो अल्लाह ने मना ही कर दिया। फरमाया मेरे महबूब के गुलामों, इस लफ्ज के पीछे छुप के, इस लफ्ज के पीछे छुप के लोग मेरे नबी की बेअदबी कर जाते हैं। तो जिस लफ्ज का कोई एक माना बेअदबी वाला बनता हो, वो लफ्ज भी मेरे नबी के लिए ना कहो। लफ्ज वो वाले कहो जिसमें कोई बेअदबी का माना निकले ना। यहां लोगों ने बड़े बड़े लफ्ज नहीं बोल दिए, फिर कहते मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब वो था, तो तूने वो लफ्ज बोला क्यों जिसका कोई गलत मतलब भी निकल सकता था। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ ईमान वालों राइना कहो ही ना। तो या अल्लाह क्या कहे, फरमाया वक़ूलू उन्ज़ुरना, तुम कहो या रसूल अल्लाह एक नजर फरमाइए। अंदाज देखिए, उन्ज़ुरना एक नजर। तो हमारे बुजुर्ग तो पहले बड़े प्यार वाले ने कह दिया या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना। कहते कहां से लाते हो जुमले? मैंने कहा अल्लाह की किताब से। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा काला। तो तुम कहो उन्ज़ुरना, महबूब नजर करम करे, वस्माऊ, और क्या जरूरत है दोबारा पूछने की? अल्लाह कहते पहले ही ध्यान से सुना करो, पहले ही वस्माऊ, पहले ही एहतियात से सुनो। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। लेकिन इसी पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अहले यहूद का जिक्र किया। तो यहूद कहने लगे कि हम हजरत इब्राहिम के मानने वाले हैं। तो अल्लाह करीम ने वो भी जिक्र किया कि मैंने तो इब्राहिम को आजमाया है। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, हमने इब्राहिम को कुछ चीजों से आजमाया है, वो हमारी आजमाइश पे पूरे उतरे। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, तो फिर हमने उन्हें कहा कि हम आपको पूरी दुनिया का इमाम बनाएंगे। वो आजमाइश क्या थी? आग में जाना भी आजमाइश, बेटे का ना होना भी आजमाइश, बेटा हुआ तो फिर उसे वादी गैर ज़ी ज़र इनमें छोड़ के आना भी आजमाइश, बड़ा हुआ तो फिर ज़िबा करना भी आजमाइश। फरमाया जहां जहां आजमाया है ना, इब्राहिम हमारी आजमाइश में पूरे उतरे। फरमाया तुम मुफ्त में हजरत इब्राहिम की औलाद बनते हो और उनका नाम लेते हो और उनके साथ अपना ताल्लुक बनाते हो, देखो तो सही वो कितनी आजमाइशों से गुजरे। तो इसका भी अल्लाह ने इसी में जिक्र फरमाया। और फिर वो बात करते थे हजरत याकूब की और हजरत इसहाक की। तो फरमाया वो तो हमारे इतने खास बंदे थे कि विसाल का वक्त भी उन्होंने अपनी औलादों को नसीहत फरमाई थी कि अल्लाह की तौहीद पे कायम रहना। उसका जिक्र भी अल्लाह ने इसी पारे में बयान फरमाया। और जो हजरत इब्राहिम और जनाब इस्माइल ने काबा तामीर किया, तो उसका जिक्र भी अल्लाह ताला ने इसी बारे में फरमाया। फरमाया जब वो काबा बना रहे थे तो कह रहे थे रब्बना तकब्बल मिन्ना, कह रहे थे अल्लाह बना हमने दिया है पर मेहरबानी फरमा, हमसे कबूल फरमा ले। तो जो आया करीमा आखिर में अर्ज करना चाहता हूं उस पर भी थोड़ी तवज्जो फरमाएंगे तो बात बड़ी निखर के बाहर आएगी। ये 16वें रुकू के अंदर अल्लाह ने फिर यहूद का और ईसाइयत का जिक्र फरमाया। तो अल्लाह करीम ने एक बात इरशाद फरमाई, यहूदियों के यहां जब कोई बच्चा पैदा होता था पीले रंग के साथ उसको रंगते थे, या कोई खास रंग था उनका, बच्चा पैदा होता तो उस पर वो रंग चढ़ाते कि ये जी हमारे मजहब का रंग है। हमारे यहाँ भी रस्में है ना अपनी अपनी, माज़अल्लाह अपनी अपनी नहीं होनी चाहिए, अल्लाह रसूल का हुक्म होना चाहिए। तो यहूदियों के यहाँ बच्चा पैदा होता तो एक खास रंग चढ़ाते, ईसाइयों के यहाँ पैदा होता तो वो भी एक खास रंग चढ़ाते। तो मुसलमानों के यहाँ बच्चे पैदा हुए तो उन्होंने भी तवज्जो की कि ये क्या हो रहा है। तो रब करीम ने फरमाया सिबगत अल्लाह, रंग अल्लाह का ही है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और फरमाया अल्लाह के रंग से ज्यादा खूबसूरत किसका रंग हो सकता है? अल्लाह का रंग क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। फरमाया नीले पीले काले रंग ना चढ़ाओ, अपने ज़हन पर तौहीद और रिसालत का रंग चढ़ाओ। ये सबसे बेहतरीन रंग है। अगर तुम्हारे ज़हनों पर रब रसूल की तौहीद का रंग चढ़ गया तो ये वो वाला रंग है, फिर तुम्हें किसी और रंग की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फरमाया रंग वो पैदा करो जो तौहीद का है, रिसालत का है, उस रंग की तवज्जो करो। कुरान मजीद के इस पारे में
اللہ کریم نے مختلف باتیں بیان کر کے آخری رکوع میں یہ جو رنگ کا ذکر فرمایا نا، تو یہ لگتا ہے پورے پارے کا خلاصہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تمہاری سوچوں پہ رب رسول کی توحید اور رسالت کا رنگ ہونا چاہیے۔ ہر وقت بچہ پیدا ہو کو دنیا سے جائے تو رنگ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ رسول کے دین کا۔ تو دقیانوس نام کا ایک بادشاہ ہوا بنی اسرائیل کے اندر، بڑا ظالم تھا، اس نے گمراہی پھیلا دی، اور جو لوگ معاذ اللہ کفر اور شرک نہیں کرتے تھے انہیں قتل کروا دیتا تھا۔ تو 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے۔ او ہو اللہ اکبر، ساری دنیا مال بچا کے بھاگتی، وہ 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے کہ یہ ہمیں کہیں کفر کی طرف نہ لوٹا دے۔ تو جا کے ایک غار کے اندر چلے گئے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ انہیں کتے کو بڑے روڑے مارے کہ یہ اگر بھونکے گا، آواز نکالے گا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم نے تو چھپنا ہے۔ پر اس کو نہ ولیوں سے پیار ہو گیا تھا، اس نے کہا بھگاؤ جتنا مرضی مجھے، فطرت میری ہے کہ میں بھونکتا ہوں، پر جب اللہ کے ولی ہوں تو پھر میں ادب کرتا ہوں۔ یہ قرآنی واقعہ ہے۔ اچھا، یہ عین وہ واقعہ ہے قرآن مجید کا کہ جو بہت ساری چیزوں پر ویسے ہی نص ہے اور بہت ساری زبانیں ویسے ہی گونگ ہو جاتی۔ تو وہ 6-7 لوگ تھے، وہ چلے گئے غار کے اندر، جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ غار کے اندر ہے۔ اچھا، اللہ کی قدرت جیسے ہی داخل ہوئے انہیں نیند آ گئی، یہ سو گئے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید کے یہ لفظ ہیں کہ کتا غار کے منہ پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا، گویا اپنے مالکوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اب میاں صاحب کی ایک بات کر لیں درمیان میں، میاں صاحب فرماتے ہیں جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے ہونا تھی چنگے، اور چلو مالک دیکھ کر راکھی کر دے، صابر بھوکے ننگے۔ یہ دیکھو نا کہ اتنا تو ان کے اندر بھی کمال ہے، اپنے نا دونوں بازو پھیلا کے، کتا بھی غار پہ بیٹھ گیا۔ ان کو نیند آ گئی، بادشاہ نے پتہ کرایا، کہاں بھاگ کے گئے؟ تو کہا وہ غار کے اندر ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ایک دیوار چن دو غار کے منہ میں، غار کو بند کر دو۔ جس بندے کی ڈیوٹی لگائی نا غار چننے کی، بندہ بڑا نیک تھا، اس کو دیوار بنانے کا ذمہ دیا۔ اس نے نا دیوار بھی بنائی اور ایک تختی پہ نا سب کے نام لکھے، اور وہ تختی ایک صندوق میں رکھ کے وہاں بند کر دی، اور اسی طرح کی ایک تختی اس کے نیچے لکھا کہ ایک تختی ان کے ناموں کی نا میں مال خزانہ میں بھی بند کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بعد مفسرین نے لکھا ہے وہ 100 سال تک سوئے رہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ 300 سال تک سوئے رہے۔ 300 سال کے بعد اس طرح ہوا کہ حکومتیں بدل گئیں۔ بیدروس نام کا ایک بادشاہ آ گیا، وہ بڑا نیک دل تھا، اس نے ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پھر سے نعرہ بلند کیا۔ اب نا کچھ لوگ ایسے تھے جو منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے۔ بادشاہ ایک دن اجرے میں گیا، جا کے دعا مانگی، یا اللہ کوئی ایسی بات دکھا جس سے لوگوں کا ایمان پکا ہو جائے۔ اس طرح کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ تو رب کریم نے کہا میں نے تو پہلے ایک راز چھپا کے رکھا ہوا ہے، کھول دیتے ہیں۔ اس نے دعا مانگی، اور ادھر کیا معاملہ ہوا کہ چرواہا بکریاں چرانے والا وہاں سے گزرا۔ اس نے سوچا یہ دیوار ہے، اگر اس کا منہ کھول لوں نا کبھی تو میری بکریاں یہاں تھوڑا سا دھوپ کے اندر سستا لیا کریں گی۔ اس چرواہے نے کیا کیا کہ اس نے وہ دیوار گرائی تاکہ میری بکریاں اندر جایا کریں۔ وہ دیوار گرائی تو اس نے اندر 6-7 لوگ سوئے ہوئے دیکھے، اور کتا بھی سویا ہوا دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا، اپنی قدرت سے۔ ایک طرف انسان پڑا رہے نا تو اعضاء گل جاتے ہیں، ان کی کروٹیں بھی بدلی جاتی، مناسب روشنی بھی دی جاتی، حرارت بھی۔ اس نے دیوار گرائی تو ان کی آنکھ کھل گئی، ایک دوسرے سے کہنے لگے آج تو بڑی گہری نیند سوئے ہیں یار، آج تو لمبی نیند ہی پوری کر لی، چلو بھوک بڑی لگی ہے ایک دوست کو بھیجو۔ یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ جاؤ ایک دوست کو بھیجو بازار سے نا کھانا لے آئے، پیسے وہی 300 سال پرانی کرنسی۔ وہ جب نان بھائی کی دکان پہ گیا نا سامان لینے، اس کو پیسے دیے تو نان بھائی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا میاں تو کدھر سے آیا، یہ کون سے پیسے؟ اس نے کہا پیسے کاہے کے، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ حالات بدلے ہیں، سارے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ماحول اور ہے۔ اس نے کہا تیرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے، یہ تو ہم نام سنتے تھے کہ یہاں کوئی دقیانوس نام کا بادشاہ رہا ہے، کوئی خزانہ بتا کہاں سے لیے۔ شور ہوا، حاکم شہر تک خبر پہنچی، بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے بتایا کہ بھئی ہم تو دقیانوس کے ڈر سے بھاگے ہیں، کل بھاگے ہیں یا آج سویرے، اتنا زیادہ ہمیں پتا نہیں، کل یا آج سویرے بس نا اتنا سا ہمیں یاد ہے کہ ہم گئے تھے۔ بہرحال
लोग जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, गार तक पहुंचे। अब जो गार के अंदर थे वो पता कहते कहते लगता है हमारा दोस्त पकड़ा गया है। तो पकड़ा गया है तो बंदे जमा हो गए, वो अंदर डर रहे थे, तस्बीह कर रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे। इधर ये पहुंच गया जब उन लोगों ने ये जीता जागता रब के फजल का नमूना देखा, और बादशाह ने कहा कि ये क्या है। संदूक खोला तो उसके अंदर वो तख्ती लिखी थी कि ये इनके नाम है, ये दिकियानूस से डर के भागे हुए हैं, यहाँ ये सो रहे हैं, और इसी की एक तख्ती मैंने फलां जगह भी दफन किया, वो तख्ती भी वहां से निकल आई। अब सब लोगों की आंखों में आंसू आए और सब कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब कहने लगे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जब उनकी बात पूरी हो गई, लोगों के ईमान पुख्ता हो गए, तो असहाबे काफ कहने लगे कि हमें अब इजाजत है, हम फिर दोबारा गार में जाते हैं। वो गार में गए तो रब ने फिर उन्हें मौत अता फरमाई, नींद अता फरमाई, तोहफा दिया। बादशाह ने फिर उसके आगे दीवार बनाई और वहां बादशाह ने एक मस्जिद तामीर करा दी, लोग जियारत करने जाते। ये असहाबे काफ का जिक्र है। अब यहां हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो जो कुत्ता था ना, वो भी साथ ही था। अल्लाह कयामत वाले दिन उसे इंसानी, या तो इंसानी शक्ल मिलेगी, या जैसे रब का फजल होगा रब करीम उसे भी जन्नत अता फरमाएगा। उसने तबलीग की, दीन की, उसने क्या किया? तबलीग की, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, आज किया, 10 सूरतें सही उसकी की। असी आखिए ना खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं किस तरह की बात करते हो? तो मैंने कहा असल में तेरा अकीदा कच्चा है। वहां तो कुत्ता चला जाए वली के पास तो रब उसे जन्नत दे देता है, तो जीगता जाता मोमिन है तो अल्लाह क्यों फजल नहीं फरमाता? इससे आगे ना फिर आयत नंबर 32 है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 2 लोगों का वाकया बयान किया है। फरमाया एक शख्स के अंगूरों के बागात थे और चारों तरफ से उन्हें खजूरों के दरख्तों ने घेर रखा था और दरमियान में खेती भी थी और बीच में दरिया भी बह रहा था, और इन बागात ने बहुत उम्दा फसल दी। एक दिन ये शख्स अपने साथी से कहने लगा मेरा माल और अफरादी कुव्वत तुमसे ज्यादा है, मुझे यकीन है कि ये बाग कभी बर्बाद नहीं होगा। अव्वल तो मुझे कयामत का यकीन ही नहीं माज़अल्लाह, लेकिन अगर कयामत आई तो मुझे वहां से भी बेहतर माल मिलेगा। इसके दूसरे साथी ने कहा तू अपनी असल को भूल गया है और तूने अपने खालिक की नाशुक्री की जो कि वहदहु ला शरीक है। अगर तुमने बाग में दाखिल होते वक्त माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह दिया होता तो ये तुम्हारे हक में बेहतर होता। अगरचे माल और औलाद में मैं तुमसे कम हूं, लेकिन मेरा ईमान ये है कि अल्लाह ताला मुझे इससे बेहतर नेमत अता करेगा, और आसमान से कोई आफत आई और तुम्हारा बाग तबाह बर्बाद हो जाएगा, या अगर इसका पानी जमीन में धंस गया तो फिर तुम इसे तलाश ना कर पाओगे। बिलाखिर इस शख्स का बाग बर्बाद हो गया। वो जो कहता था ना मुझे यकीन नहीं कयामत नहीं आएगी, उसका बाग ही। और वो कफे अफसोस मलते हुए कहने लगा काश मैंने शिरक ना किया होता, लेकिन फिर उसका कोई ना मददगार था और ना हिमायती। आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला ने दुनिया की जिंदगी की नापायदारी को एक मिसाल से बयान फरमाया कि आसमान से बारिश नाजिल हुई, घना सब्जा निकला, फिर वो सूख कर चूरा चूरा हो गया, जिसे हवा उड़ा के ले गई। माल और बेटे तो महज जीती दुनिया का सिंगार है, जब तक तुम जिंदा हो तब तक माल भी है और बेटे भी हैं। बल बाकियात सालिहात, अगर कुछ है बाकी रहेगी तो तुम्हारे अच्छे अमाल बाकी रहेंगे, और अगर औलाद नेक हुई तो वो भी बाकियात सालिहात में शामिल हो जाएगी। आयत नंबर 47 से फरमाया कि कयामत के दिन तमाम रूबे जमीन पर एक खुले मैदान की सूरत में होगा। सब लोग सफ बांधे रब के हुजूर अकेले हाजिर होंगे और अपने आमाल नामों को देखकर खौफजदा होंगे। कहेंगे हाय अफसोस, इस आमाल नामे को क्या हुआ, इसने ना कोई सगीरा गुनाह छोड़ा ना कबीरा, मगर सबको शुमार किया। आयत नंबर 50 में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सजदा, इबलीस की नाफरमानी और शैतान और उसकी जुर्रियत के इंसान के दुश्मन होने का बयान है। आगे फिर जिक्र शुरू हो जाता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का। ये लफ्ज खिजर भी है और खजर भी है, ये 2-3 तरीकों से पढ़ा जाता है। हजरत खिजर के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं कि ये वली हैं कि नबी हैं, लेकिन मजबूत राय अक्सर बुजुर्गों की यही है कि ये भी अल्लाह के नबी हैं, और बाद ने लिखा है ये हमेशा से जिंदा हैं। ये 2 अल्लाह के नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, ये दोनों हर साल हज में भी जाते हैं, हर साल हज में भी जाते हैं।
کیونکہ ایک روایت ملتی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام حج پہ گئے تو فرمایا میں الیاس اور خضر کو پہاڑوں سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو جن کو اللہ نے کھلی آنکھیں دی ہوتی ہیں پھر انہیں زیارت بھی ہوتی ہے, انہیں یہ نظر بھی آتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا. یہ علم لدنی اللہ جس کو اپنے پاس سے عطا کر دے اس کو علم لدنی کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں, فرمایا الحمدللہ. اللہ کریم نے فرمایا نہیں ہے موسیٰ کلیم آپ سے بڑے بڑے بھی ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ ہے پا نہ پڑی اور لوگ مناظرہ کرنے آتے ہیں. کئی دفعہ لوگ نا مسئلہ بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جناب آپ نے بتا دیا کہ اب آپ نے حکم کرنا ہے, اب آپ نے حکم کرنا ہے. کبھی کبھی کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ جی آپ ایک بندے کا نام لیتے ہیں ذکر کرتے ہیں, تو میں نے کہا چلو ہم نے بھی کہیں کچھ پڑھا ہی ہوگا نا تبھی تو ذکر کرتے ہیں. لیکن جو آتے ہیں نا لوگ وہ مشورہ تمہارے دور پہ ہے نہیں. جس نے جو لائن پڑھ لی ہے وہ اس پہ پکا ہو گیا, سارا نہیں نہ پڑھا, سارا پڑھے پھر بات سمجھ میں آتی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں اور کیا بات ہے ان کی, اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوا حضرت موسیٰ نے یہ بات کی تبھی تو ہمیں اتنی شاندار حکمتوں کے پھول ملے. یہ بھی حضرت موسیٰ کا ہی کمال ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ وہ جو مجھ سے بڑا ہے عالم ہے وہ کہاں ملے گا جس سے میں حکمت کی بات سیکھوں. تو فرمایا جہاں مجمع البحرین ہے نا, دو دریا ملتے ہیں, وہاں وہ ملے گا. حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جہاں دو دریا ملیں گے نا وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا. تو یا اللہ میں کس طرح, فرمایا زادرہ ساتھ لے جاؤ کھانے پینے کا سامان. حضرت موسیٰ کلیم لے گئے, مچھلی بھی لے گئے. فرمایا یہ مچھلی جہاں تمہارے برتن سے نکل کے دریا میں داخل ہو وہاں دریا میں شگاف پڑ جائے گا, وہاں وہ تمہیں شخص ملے گا. حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا. یہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے. یہ دونوں سفر پہ نکل گئے, ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہاڑ تھا ساتھ دریا بھی تھا, اس کے نیچے آرام کرنے لگے. حضرت موسیٰ کلیم سو گئے تو یوشع بن نون علیہ السلام موجود تھے. مچھلی جھٹ سے نکلی, دریا میں داخل ہو گئی, وہاں راستہ بھی بن گیا. اب اٹھے حضرت موسیٰ کلیم, جب اٹھے تو فرمایا چلو چلیں. تھوڑا آگے جا کے فرمایا بھوک لگ رہی ہے کھانا تو نکالو. انہیں یاد آیا, کہنے لگے حضور مچھلی تو دریا میں چلی گئی تھی. فرمایا تو نے بتایا نہیں, وہی تو ہماری منزل تھی جہاں مچھلی دریا میں گئی. پھر وہاں سے واپس آئے قدموں کے نشانوں پہ, وہاں پہنچے جہاں مچھلی گئی تھی. تو وہاں ایک شخص لیٹا ہوا تھا چادر لے کے. آپ نے سلام لی تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ. تو آپ نے فرمایا آپ کون ہے؟ فرمایا میں وہی ہوں جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں. تو فرمایا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جس رب نے تمہیں بھیجا ہے نا اس نے ہی مجھے بتایا ہے کہ موسیٰ آ رہے ہیں, موسیٰ آ رہے ہیں. اب حضرت خضر نے جو کچھ فرمایا وہ بڑا شاندار ہے. فرمایا موسیٰ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو علم ہے اور مجھے نہیں, اور کچھ ایسی ہیں جن کا مجھے علم ہے اور آپ. اللہ اکبر, یہ کبھی ہماری سمجھ میں بات آ جائے, یہ کبھی سمجھ میں آ جائے. کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا مجھے علم ہے اور یہ بڑے بڑے سیانے بندے نہیں مانتے, بڑے بڑے. میں عالم ہوں جی, تو آپ عالم ہیں میاں ایک شعبے کے, لیکن بہت سارے دنیا میں شعبے ہیں نا. دین کے عالم کا درجہ سب سے بڑا ہے, لیکن قانونی مشاورت کرنی ہے تو آپ وکیل سے کریں گے. گاڑی کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی مکینک سے پوچھیں, لیکن آپ بن کے نہ بیٹھ جائیں. فرمایا جس کا آپ کو علم ہے مجھے نہیں, اور جس کا مجھے علم ہے ان میں سے آپ کو نہیں. تو کہا میں پھر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں. تو حضرت خضر فرمانے لگے صبر کر لیں کہ میرے ساتھ, یہ سب سے مشکل کام ہے, یہ سب سے, یعنی ہر بات کی تو یہاں لوگوں کو وضاحت چاہیے. کھانسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا کھانسے کیوں, ہنسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا ہنسے کیوں. بھائی بزرگ ہیں, بزرگوں کی باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں, لیکن ہم حکمت کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے. ہمیں تو فوری طور پہ جواب چاہیے, حل چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے ساتھ چلے. فرمایا صبر کروں گا, میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. دریا کے قریب گئے کشتی میں بیٹھنے کے لیے, تو کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا, بغیر کرائے کے سوار کرایا. اور جب پار اترنے لگے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ ہی توڑ دیا. حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے نیکی کی, آپ نے تختہ توڑ دیا. فرمایا آپ کو کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا, آپ کو کہا تھا نا. فرمایا چلو میں صبر کروں گا. تھوڑا آگے گئے تو ایک نوجوان لڑکا, ابھی چھوٹی عمر ہے, وہ ملا. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اسے قتل ہی کر دیا. فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا؟ ایک قرآن مجید ہے بھائی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ہم کسی درویش کی بات سناتے تو بندے اڑ جاتے.
فتوے نکلتے کہ نہ نکلتے؟ میرا خیال ہے ہر مسجد سے نکلتے، اور فتوے ایک جتنے مسجد میں نمازی ہوتے سب کے ہاتھوں میں فتوے ہوتے. قتل کر دیا، قتل ہی ہو گیا بندہ. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا. فرمایا میں نے کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا. آپ فرمانے لگے چلو اگر اب میں بولا نا تو بے شک آپ مجھے علیحدہ کر دیجیے گا. حضرت موسیٰ کلیم اب بولا تو علیحدہ کر دیا. ایک بستی میں داخل ہوئے، بستی کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی بھی نہ دیا، آرام کرنے کو جگہ بھی نہ دی. پر وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھی کرنی شروع کر دی. ساری دیوار بنائی تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کن لوگوں کی خدمت کر رہے ہو جنہوں نے پانی بھی نہیں دیا، انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا. فرمانے لگے بس بھیا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اب بولیں گے تو بے شک علیحدہ کر دینا. آپ بولیں اب آپ کا اور میرا ساتھ علیحدہ نہیں چل سکتا. آپ بولیں جو بول پڑے نا غلامی کرے تو رستے لمبے چلتے ہیں، اور جو بولے نا جس کو وضاحتیں چاہیے ہو وہ غلام نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پھر باتیں لمبی. ہاں تو آنکھ بند کر کے چل. ہاں آزم یاتے لائیے ہی نہ تجھے لائیے تھے، پھر آنکھ بند کر کے پیچھے چل کے بات ختم ہو گئی. حضرت خضر علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اب آپ کا وعدہ ختم ہو گیا، فرمایا میں آپ کو جانے سے پہلے حکمت بتاتا ہوں. یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے اپنے پاس سے عطا فرمایا، یہ وہ ہے جو علم لدنی ہے. کہا جناب کیا مطلب؟ فرمایا وہ جو میں نے تختہ توڑا تھا نا تو یہ مسکین بچے ہیں جن کی کشتی تھی، تو دریا کے اس پار بادشاہ کھڑا تھا، وہ جو صحیح صحیح کشتیاں ہوتی تھی قبضے کر لیتا تھا، اور جو تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی نا وہ چھوڑ دیا کرتا تھا. تو میں نے تھوڑی سی کشتی ان کی اس لیے توڑ دی ہے تاکہ دیکھے گا تو چھوڑ دے گا، اس لیے میں نے بھلا کیا ہے. اور فرمایا وہ جو بچہ میں نے قتل کیا نا وہ شروع سے ہی کفر کا دل دادا تھا، اس کے ماں باپ نیک تھے، اگر بڑا ہوتا جوان ہوتا تو ہو سکتا ہے ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا. اب اس کے بدلے اللہ انہیں صالح بیٹا عطا فرمائے گا. تو یہ بھی میں نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے کیا. اور فرمایا یہ جو دیوار میں نے نبی ہو کے یا ولی ہو کے مزدوری کر کے دیوار بنائی ہے نا، اللہ اکبر. فرمایا یہ دیوار عام لوگوں کی نہیں، یہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے. دیوار کے نیچے یہ گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور بچائی اس لیے ہے کہ وکان ابوہما صالحا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا. ان کا باپ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، 7ویں نسل میں جا کے باپ بنتا تھا. سن لیں یہ بھی بات، ایک بندہ نیک ہو تو اس کی 7 نسلوں تک رب خزانوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ بات کتنی دور تک جاتی ہے. بزرگوں کی باتوں میں نا حکمتیں ہوتی ہیں، دانائیاں ہوتی ہیں. یہ طریقت کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں سبق یہ دیا جاتا ہے کہ آمنا وصدقنا، ماننا ہے اور تصدیق کرنی. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہاں وضاحت دینی پڑتی ہے. وہ جی وہاں کیا ہوا تھا، وہ جو گاڑی آپ کے پاس ہے تو وہ کہاں سے آئی، تو وہ جو کل آپ نیا جوڑا پہن کے آئے تھے تو وہ کدھر سے آیا. تو جو لوگ وضاحتیں مانگتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، ان کا غلامی کا رشتہ نہیں ہوتا. حبیب اور ہوتا ہے، شریک اور ہوتا ہے. شریک وضاحتیں مانگتے ہیں، حبیب محبت کرتے ہیں. ہمارا آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا، کہ ہم کسی حکمت کے تحت کوئی بندہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو مجبوری ہے کہ ہمیں وہ حکمت بتائی جائے. ایسا نہ کریں. یہ طریقہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص ملنے آ گیا. ملا علی قاری نے لکھا ہے، آپ کے ایک مرید نے کہا چل میرے پیر سے ملنے. کہنے لگا میں نہیں جاتا ملنے کسی پیر شیر سے. کہا نہیں آؤ تو صحیح. وہ آیا نا تو اس نے دیکھا کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے کھڑے ہیں غوث پاک کے دروازے، موٹے تازے چوڑے عربی نسل کے گھوڑے. اس کے دل میں خیال آیا، کہنے لگا یار سواری کے لیے اگر رکھے ہیں تو ایک بھی کافی تھا، 50 کی کیا ضرورت تھی. اللہ اکبر. اب واقعی 50 کھڑے تھے، مرید کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا. کہنے لگا یار پتا مجھے بھی کوئی نہیں، لیکن حضرت صاحب نے رکھے ہیں تو حکمت ضرور کوئی ہوگی، حکمت ضرور کوئی، اس کی کوئی حکمت ہوگی. اللہ اکبر. وہ چلے گئے واپس. وہ روز تنقید کرتا، کیسا تیرا پیر ہے 50 گھوڑے رکھے ہوئے، کیسے تیرا پیر ہے 50 گھوڑے رکھے ہوئے. کچھ دن گزرے تو ملا علی قاری کہتے ہیں وہ اعتراض کرنے والے کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہوئی، بغداد کے سب سے بڑے طبیب کے پاس گیا. اس نے کہا تیرا تو جگر تباہ ہو گیا ہے، عربی نسل کا ایک گھوڑا چاہیے، اس کو ذبح کریں گے، اس کا جگر نکالیں گے، اس کی دوائی بنا کے تجھے کھلائیں گے، اور 50 گھوڑے ہوں گے تو تو بچے گا. اب پریشان ہو گیا، کہنے لگا گھوڑے ہیں تو صحیح
پر جو میں حال کر رہا ہوں گا گھوڑے تو نہیں ملیں گے، میرا تو جوتوں والا کام ہے، وہ شاید مل جائیں۔ لیکن جب انسان مرنے لگتا ہے تو پھر اس کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اپنے دوست کے پاس گیا، کہنے لگا چل تیرے پیر کے پاس چلیں۔ اس نے کہا تجھے نہیں لے کے جانا، تو تنقید کرتا ہے، کہتا ہے ایک دفعہ چاہیے کیا کا گھوڑے، کہنے لگا تیرے لیے رکھے ہیں کوئی، جا دوڑ جا، میرے حضرت صاحب کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن جب غوث اعظم کی خانقاہ میں داخل ہوئے نا تو حضور غوث اعظم اٹھ کے ملے۔ اللہ والے دلوں میں باتیں نہیں رکھتے، ماتھا چوما اور فرمانے لگے میاں تو ایک دن نا میری گلی سے گزر رہا تھا تو میری تیرے اوپر نظر پڑی، تو مجھے نظر آیا تو بیمار ہوگا اور تیرا علاج عربی نسل کے 50 گھوڑوں کی وجہ سے ہوگا، تو میں نے تیرے لیے لا کے کھڑے کیے ہوئے، تیرے لیے ہی کھڑے کیے ہیں۔ اب تو نا گھر بھی لے جانے کی ضرورت نہیں، چارہ بھی میرے مرید ہی ڈال دیا کریں گے۔ تو اس طرح کرنا، روز آنا ایک گھوڑا لے جانا، پھر اگلے دن آنا تو دوسرا۔ وہ خدا کے بندے تیرے لیے رکھے تھے، تو تنقید کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے پردہ پوش ہوتے ہیں، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ بندہ صالح ہو، دیندار ہو، وہ والا پیر نہ ہو جو نماز بھی نہ پڑھے اور گھوڑے 15 رکھے ہوئے ہوں اس نے، وہ والا معاملہ نہ ہو۔ تو میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب آپ کا روحانی علاج کرتا ہے نا، روحانی علاج سے مطلب جادو ٹونے کا علاج نہیں، روحانی علاج وہ ہوتا ہے کہ میرے گناہوں کا علاج ہوتا ہے، حسد بغض کینہ عداوت یہ نکل جائے، تو وہ کچھ ایسے نسخے بتاتا ہے جو سمجھ میں مرید کی نہیں آتے لیکن وہ ضروری ہوتے ہیں۔ انہی نسخوں کو استعمال کرنے سے انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ جی کرنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، وہ ماں باپ کے آگے کریں، استاد کے آگے کریں، شیخ کے آگے کریں، اور جن کو وضاحتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں ایک شرعی بات ضرور ہے، وہ ضرور سن لیں۔ اگر آپ کو کہیں کچھ شرعی قباحت نظر آئے جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو تو وہ آپ پر فرض ہے آپ اپنے مرشد سے پوچھیں۔ کتنی بڑی بات کر رہا ہوں، یعنی جو چیز قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہو اس کی وضاحت طلب کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جو دین سے نہ ٹکرائے اس پر آپ وضاحتیں پوچھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اور مسجد اقصی کون سی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ معراج حضور کی سیر کا نام ہے۔ اللہ نے کہا محبوب آؤ اپنی سلطنت کی سیر کر لو۔ معراج حضور کی سیر و سیاحت کا نام ہے، بس سیر کرنے گئے تھے محبوب، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اور مسجد اقصی وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں کہ ارد گرد ہوتی ہیں؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کے مزارات تھے، تو فرمایا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ جہاں نبی کا وجود ہو وہاں برکت ہوتی ہے، جہاں ولی کا وجود ہو وہاں برکت ہوتی ہے۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ واقعہ معراج ظاہر ہے ایک تفصیلی اور ایک بڑا حیرت انگیز اور محبوب کی عظمت اور شانوں والا واقعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے کا اور سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اسی آیت سے فرمایا ہے۔ آیت نمبر 4 سے بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کو بائبل میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ فساد اور سرکشی کریں گے، چنانچہ یہ دونوں مواقع آئے اور اللہ نے ان پر جابر بندے مسلط کیے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے، اسے بڑی جلدی ہے، بڑی جلدی کرتا ہے۔ آیت نمبر 12 میں بتایا کہ ہم نے نظام لیل و نہار کو اپنی قدرت کی 2 نشانیوں، اور ہم نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ آیت نمبر 13 سے بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اللہ کی قضاء و قدرت میں جو طے ہے وہ ہو کے رہے گا، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھو، آج تم خود ہی احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اسی کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ
نہیں اٹھائے گا اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ اتمام حجت کے لیے ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اگلی آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو عیش و عشرت کا دلدادہ لوگوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ ان احکام کی نافرمانی کر کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں اور یوں ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پہلے قومیں عیش میں پڑتی پھر تباہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی غلامی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ جو صرف دنیا کے فائدے کا طلبگار ہو تو ہم اس کو اس دنیا میں جتنا چاہیں دے دیتے ہیں اور پھر اس کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو دنیا مانگے گا تو میں دے دوں گا، یہ نہیں کہ ملے گی نہیں، لیکن دنیا ملے گی، پھر جنت اللہ سے مانگیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا بھی اچھی کر کے دے اور آخرت بھی ہمیں اچھی کر کے عطا فرما۔ آیت نمبر 21 میں ایک دوسرے پر دنیا میں فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کے بڑے بڑے درجے ہیں اور ان کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے۔ آیت نمبر 23 میں والدین کے حقوق کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو اور ان کے لیے عاجزی اور رحم دلی کے بازو جھکائے رکھو اور یہ دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری پرورش فرمائی تھی۔ آیت نمبر 26 میں قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے اور فضول خرچی سے اجتناب کا حکم ہے، اور یہ کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اگر بسبب تنگ دستی خرچ نہ کر سکو تو ان سے نرم بات ہی کر لو۔ فرمایا رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اپنی ذات پہ فضول خرچی نہ کرو، اور اگر تم خرچ نہیں کر سکتے، غریب ہو تو کم از کم اخلاق کا مظاہرہ ہی کر لو، رشتہ داروں کے اندر تلخ جملوں کا تبادلہ تو نہ کرو۔ آیت نمبر 29 نے تسلسل کے ساتھ احکام کا بیان ہے، تسلسل کے ساتھ۔ نمبر 1 فرمایا خرچ کرنے میں بخل، ہرس اور فضول خرچی کے درمیان میانہ روی کو اختیار کرنا، یعنی نیک کاموں میں کھلے دل سے خرچ کرنا اور مباح کاموں میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا اور ناجائز کاموں میں بالکل خرچ نہ کرنا۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا کہ افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے کی تمہیں ممانعت ہے اور یہ کہ سب کا رزق دینے والا اللہ ہے۔ نمبر 3 میں فرمایا کہ زنا بہت بری چیز ہے، اس سے بچو۔ نمبر 4 میں قتل ناحق کی ممانعت ہے اور قصاص لینے میں حد اعتدال میں رہنے کا حکم ہے۔ نمبر 5 میں یتیم کا مال کھانے کی ممانعت ہے اور اس کے بالغ ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کا حکم ہے۔ نمبر 6 وعدوں کے پورے کرنے کا حکم دیا گیا، یہ آیت نمبر 29 میں سارے احکام ہیں۔ اور نمبر 7 ناپ تول میں خیانت کی ممانعت کی گئی۔ نمبر 8 جس چیز کا علم نہ ہو اس کے در پہ ہونے کی ممانعت کی، جس کا پتہ نہیں اس مسئلے میں پڑھنے سے اللہ نے یہ تو بڑا مشکل کام بتا دیا۔ یہاں تو جس کو بالکل بھی نہیں نہ پتا وہ بھی 1 2 3 فتوے تو دن میں دے ہی دیتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ فرمایا جس کا پتہ نہیں اس کام کے پیچھے بے شک کان آنکھ دل ان سب سے روزے قیامت سوال ہوگا۔ 9 نمبر میں فرمایا تکبر اور اطراء کے چلنے والے ٹھیک نہیں کرتے، ان کی مذمت ہے۔ نمبر 10 شرک کی مذمت بیان کی گئی، اور 11 نمبر پہ یہ بھی بیان ہوا کہ کسی کی روزی کی کشادگی یا تنگی کا مدار اس کی فضیلت یا بے قدری نہیں کہ بندہ اچھا نہیں تھا اس لیے اللہ نے پیسے نہیں دیے، فرمایا یہ اس کی بے قدری اس وجہ سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کا معاملہ ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کسی کو اس نے کیا دینا ہے۔ ان تفصیلات کے بعد فرمایا اے رسول یہ وہ حکمت والی باتیں ہیں جن کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے۔ اقوال زری لکھے ہوتے ہیں نا، آپ اس طرح کریں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 لکھ کے لگائیں۔ میں اکثر نا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اقوال زری تو میں کہتا ہوں پہلے بتاؤ قرآن سارا تم نے لکھ کے لگا لیا، یاد کر لیا، حدیثیں ساری لکھ لی؟ اب تو انگریزوں کے قولوں کو اقوال زری بنا کے لوگ بیان کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں پہلے قرآن حدیث اپنے اللہ کے بندوں کی باتیں تو پوری کر لو، تم تو دور نکل گئے ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ حکمت والی باتیں ہیں، یہ تھوڑی حکمت والی بات ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ کسی کی روزی کا کشادگی یا تنگی کا مدار اس کی فضیلت یا بے قدری پہ نہیں، بلکہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے، اور یہ بہت بڑی حکمت والی بات۔
آیت نمبر 40 میں کفار اور مشرکین کی اس خبیث فطرت کو بیان کیا گیا کہ خود تو بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کر کے کہتے ہیں کہ فرشتے معاذ اللہ کی بیٹی ہیں۔ آیت نمبر 44 سے بیان ہوا کہ 7 آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہے اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سن نہیں سکتے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ منکرین آخرت قرآن کی تعلیمات سے استفادہ کرنے سے محروم رہے اور ان کے دل و دماغ حق کو قبول کرنے کی سعادت سے محروم ہیں، اور فصیح و بلیغ قرآن سن کر بھی نبی پر سحر زدہ ہونے کا تان کرتے ہیں معاذ اللہ۔ آیت نمبر 49 میں بتایا کہ منکرین آخرت کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہمیں اثر نو پیدا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو، وہی رب ذوالجلال دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلے پیدا فرمایا۔ آیت نمبر 52 میں عمدہ بات کرنے کا حکم دیا گیا، اور آیت نمبر 56 میں بتایا کہ باطل معبود اپنے پوجنے والوں کی تکلیف کو دور کرنے یا بدلنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 61 سے ایک بار پھر فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے اور شیطان کے انکار کرنے کا ذکر ہے، اور اس بات کا بھی کہ شیطان جو کچھ بھی کر لے اللہ کے خاص بندوں پر اس کا داؤ چلتا نہیں ہے۔ آیت نمبر 67 میں فرمایا کہ جب سمندری طوفان میں گر جاتے ہیں تو معبودان باطلہ کی بجائے صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ کافر بھی اس وقت اللہ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن نجات کی صورت میں یہ لوگ پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 68 میں مشرکوں کو متنبہ کیا گیا کہ اگر ان پر کوئی آفت آ گئی یا انہیں خشک سرزمین میں کہیں دنسا دیا گیا یا کسی اور مصیبت میں مبتلا کیا گیا تو اللہ کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 70 میں بنی آدم کی عزت اور کرامت کا ذکر ہے کہ اللہ نے بنی آدم کو اپنی مخلوقات میں بہت سو پر فضیلت عطا فرمائی۔ آیت نمبر 71 میں انسانوں کو اپنے پیشواؤں کے ساتھ بلائے جانے، دائیں بائیں اعمال نامے لینے والوں کو کامیابی کا بیان ہے، اور جو دنیا میں حق سے اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ قیامت میں جس کا کوئی پیشوا ہوگا اسی کے ساتھ ہی بلایا جائے گا۔ جو ساری زندگی کہتا رہے میں مانتا ہی نہیں کسی کو، کوئی امام نہیں، کوئی تقلید نہیں، کوئی شے نہیں، تو وہ کدھر جائے گا؟ ہاں اسی کے ساتھ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 73 سے کفار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق سے ہٹانے کے باطل ارادوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے راستے میں آپ کی ثابت قدمی کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ آپ کو جزیرہ عرب سے نکالنے کی کفار کی سازش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو برے انجام سے بچ سکتے نہیں۔ اشارتاً 5 نمازوں کا حکم فرمایا، فجر کی فضیلت کا بیان کیا، نماز تہجد کی ترغیب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود جو مقام شفاعت کبریٰ ہے، جہاں کھڑے ہو کے رسول پاک امت کی سفارش فرمائیں، عطا کیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 81 سے حق کی آمد اور باطل کے نیست و نابود ہونے کا بیان ہے، اور یہ کہ قرآن میں اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ آیت نمبر 83 میں انسان کی اس فطرت کا ذکر ہے کہ نعمتوں پر ناشکری اور مصیبت پر نا امیدی کا اظہار کرتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ آیت نمبر 85 میں اس امر کا بیان ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو محض تھوڑا سا علم عطا کیا گیا۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جن چیزوں کی حقیقت جاننے پر ہدایت اور نجات موقوف نہیں نا، ان کے در پہ ہونے کی تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 88 میں ایک بار پھر قرآن کے مثل لانے کا چیلنج اور کافروں کے عجز کا بیان۔ آیت نمبر 90 سے مشرکین مکہ کے بعد فاسد مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے کہا ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کا کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کھجوروں اور انگوروں کے باغات کے مالک بن جائیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یا آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ لے آئیں، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پہ گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب کر دیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا ہم آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر آسمان سے ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں۔ ان سب مطالبات کے جواب میں اللہ نے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میرا رب ہر عیب سے پاک ہے،
मैं कोई शोभ देवाल नहीं हूं, बल्कि मैं तो अल्लाह का वो बंदा हूं जिसे अल्लाह ने अपना रसूल बना के भेजा है। मजाक उड़ाना, कुरान पाक ने ना मजाक को एक जगह पे जाहिलों का तरीका भी करार दिया। बनी इसराइल के लोगों से हजरत मूसा ने कहा कि गाय ज़िबा करो और एक टुकड़ा मकतूल को मारो, जिंदा हो के खुद बता देगा मुझे किस बंदे ने कत्ल किया। तो कहने लगे आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। तो कुरान मजीद कहता है कि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे आऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, फरमाने लगे मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। ये मजाक करना तो जाहिलों का तरीका है। अगर आपकी जुबान से बेहयाई का जुमला निकल गया, अगर आपकी जुबान से बेहयाई का जुमला निकल गया, आपने कह दिया कि हम आजाद लोग हैं, जो मर्जी करेंगे, जो मर्जी कहेंगे, जो हमारा दिल में आएगा करेंगे, तो फिर तो लोग आपका वो अशर करेंगे कि आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। जिसका लोग मजाक बना लेते हैं और जो मजाक बन जाता है फिर उसे कुछ जीने देता है। आप हया की चादर में छुपेंगे तो बचेंगे। अगर आपने अपना मजाक बनवा लिया ये कह के कि मैंने मर्जी करनी है, फिर याद रखना छुपने को जगह नहीं मिलेगी, फिर तकलीफ में आ जाएगा, फिर बहुत बड़ी अजियत का शिकार हो जाएगा। शर्म हया, अरब के अंदर जो कवारी लड़कियां थी उनमें बड़ी हया होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि मेरे पंजाब की, मेरे पाकिस्तान की बेटियां भी 20 दफा उन काबा कहे तेरी शादी करनी है तो वो आंख नहीं उठा पाती आज भी। ये तो वो चंद लोग हैं जो कहते हैं हम हाई क्लास हो गए, हमें नहीं पता कि वो रोशन ख्याल हो गए हैं कि रोगन ख्याल हो गए, पता नहीं किधर चले गए। वरना हमारी बेटियां आज भी जब उनसे उनका बाप, उनकी माँ बात करती है तेरी शादी की, तो वो तो शर्म के साथ पिछले से पिछले कमरे में छुपती हैं। ये अल्लाह ने फजल किया हुआ है इस मिल्लत पर। तो अरब की लड़की बड़ी हया वाली होती थी, उससे को बात करनी पड़ती थी तो 20 दफा बात की जाती, फिर भी वो औरत छुपती फिरती थी। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की कवारी लड़कियों से भी ज्यादा हया करने वाले थे। काज़ी एजाज मालकी ने, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने, दीगर बुजुर्ग जो सीरत निगार गुजरे, उन्होंने लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर 100 मर्दों से ज्यादा ताकत थी, 100 मर्दों से ज्यादा ताकत। अब जो बात कहने लगा हूं, जो नतीजा देने लगा उस पर खास तवज्जो आप फरमाएंगे। जरा फिक्री तौर पर, नजरियाती तौर पर एक चीज को समझिए। हम समझते हैं कि जवान लड़का है जी जो मर्जी करे, उम्र है जी। आप जरा बात पर गौर कीजिएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ताकत 100 मर्दों से ज्यादा है और हया कवारी लड़कियों से भी ज्यादा है। जरा इस बात का तकाबुली जायजा कीजिएगा कि ताकत 100 मर्द से ज्यादा है लेकिन हया कवारी लड़की से भी ज्यादा है। इसका माना यह हुआ कि जिस टहनी को फल ज्यादा लग जाते हैं वो झुका करती। तो हया तो हुस्न है, हया तो आपको पाक साफ करेगा, हया तो आपको निराला करेगा, अनोखा करेगा। वो हमारे एक दानिशवर है, तुमने मजमून लिखा, कई बातें बड़ी पसंद आती हैं। वो कहते हैं कि मेरी अहलिया, उनको भी किसी ने ना मिस गाइड कर दिया था, हालांकि अच्छी खातून है, किसी ने मिस गाइड कर दिया। वो भी समाजी और वेलफेयर और ये खवातीन को शौक होता ना बनने का, तो वो भी समाज के अंदर अच्छा मकाम तलाश करने के मूड में आ गई। तो कहीं एक दिन जाना था तो बड़ी बन सवर के मेरे साथ वो गाड़ी में बैठ गई। तो मैं गाड़ी में, औरतों को ये भी मसला होता है ना कि हमारी तारीफ करो, तो कई दफा बाद मर्दों बेचारों को झूठ बोलना पड़ता है, जबरदस्ती कराती है ना जी। तो उसमें गुंजाइश भी दी है शरीयत ने गुंजाइश दी है कि कभी बीवी को राजी करने के लिए खिलाफ वाक़या बात करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए, तो वो कराती भी हैं। 3 मौके पर खिलाफ वाक़या बात करने की इजाजत है। वाक़े के खिलाफ भी आप बात कर सकते हैं, जंग के मौके पर 2 लोगों को सुलह कराने के लिए और बीवी को राजी करने के लिए कर लें कोई ऐसी बात, बेशक अपनी तबीयत पे जबर करके कर ले, गुंजाइश है, इजाजत है। वो कहते हैं जब वो गाड़ी में मेरे साथ बैठी बन सवर के, वो तकाजा करने लगी कि मैंने मतलब बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं पर आपने तवज्जो नहीं कराई। वो सियाना बंदा था, वो चाह रहा था कि मेरी खातून समझ जाए। वो कहते हैं मुझे पता था कि बेचारी मिस गाइड हो गई है, दिल की बड़ी अच्छी है, सियानी है, लेकिन इसको ना कुछ खवातीन ने, कुछ लोगों ने मिलके इसको ज़हन गलत कर दिया है कि समाज में निकलो, बाहर जाओ, काम करो, फलां करो, अपनी मर्जी से जियो। तो मेरे साथ गाड़ी में बैठी कहीं जाने के लिए, तो मुझसे कहने लगी कि आपने मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं की, आपने कोई जिक्र ही नहीं किया कि मैं कैसी लग रही हूँ।
تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر میں صحیح والی تعریف کر دوں. تو اس نے کہا کہ آپ کر دیں. تو کہتے ہیں میں نے درد سے اور خلوص سے اپنی بیوی سے کہا, خلوص کے ساتھ. میں نے کہا میں تو روز گھر ہوتا ہوں, روز شام کو گھر ہوتا ہوں, اگر تو میرے لیے تیار ہوتی تو میں تیری تعریف کرتا, لیکن آج تو باہر جانے کے لیے تیار ہوئی, تو پھر ان سے تعریف کی امید رکھ جن کے لیے تو نے تیاری کی ہے. میرے لیے تیاری کرتی تو میں تو ہر شام تیرے پاس ہوتا ہوں. کہتے ہو میرے لفظوں میں درد تھا تو وہ بھی رو پڑی. تو کہنے لگی آپ گاڑی روک دیں, مجھے باہر جا کے کسی کو راضی نہیں کرنا, میں نے اسے راضی کرنا ہے جس کو رب کریم نے میرا شوہر بنایا اور میرے لیے منتخب کیا ہے میرے ماں باپ کو. میں واپس لوٹتی ہوں. یہ ایک پہلو ہے سلگتا ہوا, اس کو سمجھا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے. کواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیا فرمایا کرتے تھے. جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا, اہل عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے. تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے پیروں تک, تو نیچے اگر کسی وقت کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو وہ نظر نہیں آتی تھی, چونکہ پردہ رہتا تھا, ایک لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا. تو جب بچے, سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی, تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دفعہ اپنی تہمت اتار دیتے نیچے سے, اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو 3-4 طے کر کے نا تہمت کی کندھے پہ رکھ لیتے, جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پہ رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سے, ابھی اللہ نے نبوت بھی نہیں فرمایا تھا, بھتیجے آپ بھی تامت اتاریے, یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود, اور اس کو کندھے پہ رکھ لیجیے, آپ اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی, اور پھر جلدی سے حضور کی تہمت کو نکال کے نا, حالانکہ لمبا کرتا پہنا ہوا ہے, تو وہ جیسے ہی ان کے کندھے پہ رکھا اینٹیں رکھنے کے لیے, تو سرکار تو زمین پہ گر گئے, بے ہوش ہو گئے, آنکھیں آسمان کی طرف, اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری آزاری آزاری, میرا تامت دے دو, میرا تامت دے دو. کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے, حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نا شرم و حیا کا, اس کی وجہ سے, ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں, دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے. تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے, آنکھیں میرا تامت دے دو, میرا تامت دے دو. تو جلدی سے انہوں نے تامت دیا تو حضور نے باندھ لیا. پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی. یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے, قبول نہیں فرماتے, تکلیف شروع ہو جاتی. لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کاٹ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں, گرمیاں آتی ہیں تو شارٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں. ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ والا لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اماں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے, بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے. آپ کی گفتگو میں شرم و حیا ہو, آپ کے لب و لہجے کے اندر حسن ہو. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی ہیں. عثمان غنی سب سے زیادہ حیا کرنے والے. آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی, میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا, اور جب سے حضور کے دست مبارک میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا. حیات. آپ باتھ روم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں سمیت کرتے تھے. کسی نے کہا حضرت جی واش روم کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے؟ آپ فرمانے لگے باہر بندوں سے حیا کرتا ہوں, اندر جاتا ہوں تو رب سے حیا آنی شروع ہو جاتی, وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا میرے عزیز, کہ شرم والا مزاج, گفتگو بھی شرم والی, آنکھیں بھی شرم والی, لباس بھی شرم والا, دوستی یاری بھی شرم والی, بہت ساری ایسی باتیں. دیکھیں نا آپ ذرا, میں نے کہا کہ باتوں کو سن کے گزر نہ جایا کریں, اس کی گہرائی پر غور کریں. حضور علم کا سمندر ہے, سرکار سے زیادہ علم دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے, اور صحابہ کو موقع ملا ہوا ہے اس سمندر سے فیض لینے کا. لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں 14 دن گزر جاتے, حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا پر میں شرم کے مارے نہیں پوچھ پاتا تھا. 14 دن بخاری شریف میں موجود ہے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے؟
اور وہ درخت اس طرح ہے جس طرح مومن ہوتا ہے. وہ درخت میرے مومن کی طرح بتاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، مولا علی بھی بیٹھے ہیں، عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں، اتنے اتنے جید لوگ بیٹھے ہیں، تو مجھے حیا آتی تھی کہ میں کیوں جواب دوں. کہتے سرکار نے کئی دفعہ پوچھا، لوگوں نے کئی اور درخت بتائے، پر فرمایا تمہارا جواب درست نہیں ہے. آپ حیا کے اس پہلو پر غور کریں کہ سوال کا جواب آتا ہے. سوال کا جواب یعنی مجھے سوال کا جواب آتا اور پھر میں دوں نہ، مجھے بدعزمی نہ ہو جائے گی. یہ کیسے ممکن ہے کہ میری رات گزر جائے مجھے پتا بھی تھا اور میں نے بتایا نہیں. بہت سارے لوگ آ کے بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، بہت ساری باتیں وہ سمجھاتے ہیں، تو ہم غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اس کا تو دعویٰ تھا کہ میں سمجھ نہیں آتا ہوں، تو یہ تو ہمیں سمجھا رہا ہے. چلو الحمدللہ ہم سمجھنے کو تیار ہیں. لیکن میرے عزیز پتہ بھی ہے جواب کا، علم بھی ہے، لیکن فرماتے ہیں میری حیا نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں جواب دوں. آپ فرماتے ہیں پھر حضور سے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں وہ درخت کون سا ہے. تو حضور نے فرمایا بھائی وہ کھجور کا درخت ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ میرا جواب درست ہے، حالانکہ میں نے جواب دیا ہی نہیں. تو لفظوں میں حیا، جملوں میں حیا، آنکھوں میں حیا، اٹھنے میں حیا، بیٹھنے میں حیا، چلنے میں حیا ایک خوبصورت. فرعون نے کئی 100 سال حکومت کی اور اس طرح اس نے ظلم کیے کہ لاکھوں اور ہزاروں بچے قتل ہی کرا دیے. 12,000 عورتوں کے پیٹ میں حمل تھا اس نے ضائع کرا دیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، رستے میں دریا آ گیا، فرعون پیچھے لگا ہوا تھا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے میں نے دریا کو پھاڑا اور تمہیں نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم کھڑے دیکھ رہے تھے. اب جب حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے تو فرعون بھی پیچھے آیا. فرعون لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں کہتا ہوں تو دریا چلتا ہے، میں کہتا ہوں تو ہوائیں آتی ہیں، میرے حکم کے پابند ہے سارے. جاگ رہے ہیں نا آپ حضرات، غور فرمائیے گا بات پر. دعویٰ تھا اس کا کہ میں کہتا ہوں تو نظام زندگی چلتا ہے. اب جب دریا کے کنارے پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ عصا ماریں. جناب موسیٰ نے عصا مارا، 12 رستے بن گئے. اب حضرت موسیٰ کی قوم گزر رہی تھی تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ تو کہتا تھا میرے حکم سے چلتا ہے، تو وہ تو حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا ہے تو رستہ بن گیا. باز نہیں آتا انسان باز بہانے بڑے ہیں اس کے پاس، بڑی دلیلیں ہیں، جھوٹ سچ بول کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، آخر دم تک تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہوتا، دلیلیں گھڑتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، شور کرتا ہے جان بوجھ کے. بھئی تو کہتا تھا میرے چلانے سے چلتا ہے، تو باز ابھی بھی نہیں آیا. کہنے لگا میں نے ہی حکم دیا ہے کہ ذرا پھٹ جا، مجھے یہ زندہ چاہیے. باز رسی جل گئی بال، کہنے لگا میں نے ہی کہا ہے دریا کو کہ یہ مجھے زندہ چاہیے، میرے بھاگے ہوئے ہیں تو اس لیے پھٹا ہے، تو آؤ میرے ساتھ دریا کراس کریں. تو پتا تو ان کو بھی تھا نا جتنا تو رب بنا ہوا ہے، پتا تو تھا، سارے جانتے تھے. کہنے لگے تو پہلے کراس کر، اگر تو بچ گیا تو ہم بھی پیچھے آتے ہیں. اب چاروں ناچار. ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ جب خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا، تو ایک دن حضرت جبریل آئے اس کے پاس انسانی شکل میں. تو کہنے لگے میں بڑی دور سے آیا ہوں تو ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہا پوچھو. کہنے لگے ایک غلام تھا کسی بادشاہ کا، تو بادشاہ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک علاقے کی سربراہی دے دی. کتنی دیر کے لیے ہمیں سربراہیاں ملتی ہیں؟ کیوں جی؟ تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے نا. تھوڑی دیر کے لیے سربراہی دے دی ایک غلام کو. ذرا بات کو سمجھیے. حضرت جبریل پوچھتے ہیں، کہتے ہیں سربراہی مل گئی. اب وہ مالک ہی بن کے بیٹھ گیا ہے، وہ بات ہی نہیں سنتا. اس کو تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا، وہ تو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے. آپ بتائیں اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. تو فرعون کہنے لگا اس کا انجام یہ ہے کہ اسے پانی میں گوتے دے دے کے مار دے. انجام کیا ہے؟ بولیے کیا انجام ہے؟ کیا انجام ہے جی؟ پانی میں. اللہ اکبر. اپنی سزا تجویز کر رہا ہے. اس کی سزا کہ اسے پانی میں
गोते दे दे के मारो जालिम को, उसे थोड़ी देर के लिए बनाया था और वो छाई गया है, कब्जा ही कर गया है। हजरत जिब्रील कहने लगे जी आप लिख के दे देंगे? कहने लगा लाओ लिख देते हैं। लिखवा लिया। जनाब जिब्रील रुका लेके तशरीफ ले गए। अब जब फिरौन दरिया में आया ना तो अल्लाह ने हुक्म दिया मिल जा। जब दरिया मिला चीखने लगा तो हजरत जिब्रील आए, कहने लगे तेरा ही फतवा है, ये तेरी सजा ही है ना, हम भी बड़ी सजाएं तजवीज करते हैं। ये झूठा है जी, इसका तो फलाना इलाज होना चाहिए, तो अगर तू झूठ बोले तो ये फलाना बड़ा जावर है जी, इसके साथ इस तरह होना चाहिए, तो अगर तू ये काम करे तो जो सजा तू लोगों के लिए तजवीज कर रहा है तो अपने बारे में भी सोच। अब जब गोते आए ना, आखिरी वक्त देखा वो फिरौन जो कहता था मेरी मर्जी से दरिया चलता है। अल्लामा सावी ने तफसीर सावी में लिखा है तड़प के रोने लगा। जब ये मिजाज है, एक दफा ऊपर आता है आदमी जब दरिया में जाता है, ऊपर आया तो चीखने ओ मेरे हवारी ओ खुदा का वास्ता मुझे बचाओ। कहने लगे तू तो कहता था मेरी मर्जी से चलता है। बेबसी है, तड़पता है, रोता है। वारस शाह मान करी ना वारसा दा, रब बेवारसा करके मारदा ही, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, कोई मदद को नहीं पहुंचता। अब जब आखिरी होता आया तो कहने लगा आमन्ना में रब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा के रब को भी मान गया, हारून के रब को भी। अल्लाह ने फरमाया नहीं अब तेरा मानना काबिल कबूल है, उस वक्त मानना था जब तुझे मोहलत दी थी, जब तू जवान था। बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, जवान आदमी बीमारी का शिकार होता है तो कहता है या अल्लाह एक दफा सही कर दे मैं सारी पढ़ा करूंगा, एक दफा ठीक कर दे मैं मस्जिद में रहूंगा, मैं अगले साल इत्काफ भी करूंगा, मैं सारी तरावियां पढ़ूंगा। तो उस वक्त पढ़नी थी जब तुझे मोहलत दी थी, उस वक्त पढ़ना था जब अल्लाह ने तुझे आसानी दी, जिंदगी दी। अगला वक्त ये हाल एक का नहीं हुआ। नमरूद को देख ले, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहता था मैं रब हूं, आपने फरमाया रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है। एक मौत का कैदी बुलाया, कहने लगा हाँ भाई कितने दिन रह गए थे फांसी में? कहने लगा जी परसों होनी थी। कहा जा तुझे आजाद किया, लो मैं भी जिंदगी देता हूं। एक बेगुनाह आदमी को पकड़ के कत्ल कर दिया, कहता मैं भी मारता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे तू तो बेवकूफों जैसी दलीलें दे रहा है, चल इस तरह कर, मेरा रब सूरज मशरक से निकालता है, तू अगर रब है तो मगरिब से निकाल के दिखा। अब दलील का जवाब कोई नहीं था तो कहने लगा पकड़ो और आग में डाल दो। अल्लाह के नबी को आग में डालने वाला, यहां एक मच्छर बैठा है, 400 साल हुकूमत की और खुदाई का दावा किया। यहां मच्छर बैठा था, छींक आई तो मच्छर अंदर चला गया। पहले दरबार का अदब यह था कि जो आए सजदा करे। अब उसके सर पे कोई चीज मारता था तो उसे सुकून होता था, मच्छर थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग छोड़ता था। ओ भाई ये इस धरती पे अल्लाह ने लोगों को नजारे दिखाए और हमें समझाने के लिए दिखाए, हमें तफक्कुर की, गौर की दावत दी कि देख लेना, अपने अमल को परखना। तुम्हारे अमल हजरत मूसा के फरमाबरदारों जैसे हैं, जनाब इब्राहिम के फरमाबरदारों जैसे हैं, या बन के बैठ गए हो?